بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ یہ 25 مئی کی شام ہے۔ اتنی بہت سی خبریں ہیں کہ زبانیں یاد رکھنا مشکل ہے۔ ایک بات طے ہے کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر پامال اور تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ 90 سالہ میاں محمد اظہر سابق گورنر کو دھمکی دی گئی ان کے صاحبزادے حماد اظہر کے بقول کہ ان کے 2 صاحبزادیوں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پھر چھاپا مارا گیا لیکن اس وقت وہ وہاں نہیں تھی۔ میاں صاحب نے پیشکش کی کہ وہ خود گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل ہدف تو حماد اظہر کو الگ کرنا ہے پارٹی سے۔ وہ ان اہم رہنماؤں میں سے ایک ہیں کہ جن کو پارٹی سے الگ کیے بغیر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ عمران خان، قاسم سوری اور اسد عمر سمیت 80 ارکان لیڈر جو ہیں پارٹی کے، ان کے نام ECL ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے، یعنی ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ عمران خان تو خیر جانا ہی نہیں چاہتے، لیکن باقی لوگوں پہ بھی نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے، اور عمران خان پہ بھی ظاہر ہے نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے۔ جہانگیر ترین صاحب پارٹی بنانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ پارٹی پر قبضہ جمانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اب ان کا جہاز حرکت میں آئے گا اور پوری توانائی کے ساتھ وہ بروئے کار آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ تھپکی انہیں دی جا چکی ہے اور وسائل بھی مہیا کیے جائیں گے اور پوری پشت پناہی ان کی جائے گی۔ بیچ میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ نے پارٹی چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ کہا میں ایک نظریاتی کارکن ہوں اور نظریاتی کارکن پارٹی نہیں چھوڑ کرتے۔ ملتان میں کچھ لوگوں نے جو غیر معروف ہیں تحریک انصاف حقیقی بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ حقیقی پارٹیاں بہت بنتی رہی ہیں ملک میں، بعد میں وہ دھوپ میں رکھی برف کی طرح تحلیل ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال پروپیگنڈا کے لیے تو کام آتی ہیں۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے۔ جناب محترم قبلہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ثاقب نثار کے فرزند کو طلب کیا ہے، نجم ثاقب کو۔ ادھر جناب فیصل بابڑہ صاحب متحرک ہو گئے ہیں۔ فیصل بابڑہ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے وہ کچھ لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو کبھی اس کا ادراک ہی نہیں ہو سکا۔ ایک ان کے لیے قومی اسمبلی کی سیٹ ضائع کی، حالانکہ لوگ انہیں توجہ دلاتے رہے، اور بلکہ 2 سیٹیں ضائع کی۔ ایک دفعہ وہ ضمنی الیکشن میں لڑے اور 5ویں نمبر پہ آئے، پھر ایک قومی اسمبلی کی سیٹ جیتے، پھر وہ ڈکلیریشن ان کا غلط تھا تو وہ ہٹا دیا، ان کو سینیٹر بنایا گیا، تو ظاہر ہے انہیں برطرف ہی ہونا تھا۔ ادھر خواجہ آصف صاحب اب وہ فرما رہے ہیں فیصل بابڑہ صاحب کہ ہمارا احتساب ہو سکتا ہے تو جنرل فیض حمید کیوں نہیں ہو سکتا؟ جنرل فیض حمید ظاہر ہے کس کا ہدف ہے، اور فرماتے ہیں کہ بہاولپور میں، چکوال میں، کوئٹہ میں جو کچھ انہوں نے کیا سب ان کے کارنامے بیان کروں گا، اور فرماتے ہیں کہ انہیں گرفتار ہونا چاہیے ہر حال میں۔ ادھر خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر ارشاد کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے۔ پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے سیاسی جماعتوں پہ پابندی نہیں لگ سکتی، اور لگ جائے اس کی جگہ نئی پارٹی بن جائے گی، لیکن بہرحال کوئی حربہ باقی نہ رہ جائے۔ احمد ڈوگر جو پی ٹی آئی کے MNA ہیں ملتان سے، تو ان کے سارے پٹرول پمپ اور شادی ہال سمیت ان کے سارے کاروبار جو ہیں وہ بند کر دیں۔ پٹرول پمپ بھی بند، شادی ہال بھی بند، باقی بھی سب کچھ بند۔ عمران خان صاحب نے بہت سے اہم نکات بیان کیے ہیں اپنے کل کے خطاب میں، لیکن ایک بڑا تکلیف دہ ہے کہ 10,000 کارکن گرفتار ہیں اور ایک چھوٹے چھوٹے سیلوں میں رکھا گیا شدید گرمی میں، اور کھانا نہیں مل رہا، بعض کو تو پانی بھی نہیں مل رہا، اور یعنی اس کی پارٹی کی کمر توڑ دینا چاہتے ہیں۔ ایک کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے بات چیت کے لیے، لیکن وہ کس سے بات چیت کرے گی؟ بات چیت تو کوئی کرنا نہیں چاہتے، جتنی لچک ممکن ہے وہ دکھا رہے ہیں، لیکن
غالباً اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال ان کا یہ فیصلہ درست ہے. لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. پی پی 247 سے ٹکٹ ہولڈر احسان الحق جو ایم این اے تھے شاید، ڈاکٹر حیدر علی خان رحیم یار خان سے امیدوار تھے. ڈاکٹر حیدر علی خان رحیم یار خان سے ٹکٹ ہولڈر، اور جہاں زیب ادھر ارکان اسمبلی کی گرانٹ جو ہے وہ منظور کی ہے 20 ارب روپے. تو چیف جسٹس نے پوچھا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ الیکشن کے لیے تو کل 21 ارب روپے درکار تھے. تو الیکشن کمیشن کی باتوں پہ اتنا بھی بھروسہ نہ کریں. ایک بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ 4.5 لاکھ سیکورٹی اہلکار مانگے الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے لیے. اور پاکستان کی جو آپریشنل آرمی ہے اس کی تعداد 4 لاکھ. اسی طرح جیسے 2013 کے الیکشن میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے فخرو بھائی نے 80,000 افسر مانگے تھے، تو انہیں بتایا گیا تھا کہ افسروں کی کل تعداد 25,000 ہے. اب شاید کچھ زیادہ ہے. محمود الرشید کے داماد اکرم عثمان غالباً نام ہے، حاجی اکرم عثمان، اور ان کے 18 ساتھیوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے. اور بھی کچھ لوگ الگ ہوئے ہیں. اب کس کس کا نام لیا جائے؟ سینیٹر عبد القادر الگ ہو گئے ہیں، اور کچھ اور ڈپٹی اسپیکر سمیت کچھ اور سینیٹر بھی الگ ہو جائیں گے. یعنی تہیہ یہ ہے. اس سے یہ خیال آتا ہے، 2 رائے ہیں. ایک تو یہ کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے، میری تو رائے یہی ہے. لیکن دوست کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، یہ اس کی تیاری ہے. جب اس کو سطح کے زمین کی سطح کے برابر کر دیا جائے گا تو الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا، اور ایک حکومت جو ہے وہ بن جائے گی، جیسی تیسی بنے گی، اور جیسا تیسا وہ اس ملک کے ساتھ کرے گی.